إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کا یہ سفر دراصل ہدایت کا سفر ہے. ہدایت کی روشنی ہر اندھیرے کو دور کر دینے کی طاقت رکھتی ہے. ایمان اور یقین رکھنے والے دلوں کو یہ روشنی جگمگا دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. ہم مسلمان کتنے بدقسمت ہیں کہ ہاتھ میں ہدایت کا چراغ ہے مگر جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ہم جب تک انہی اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، جب تک کہ اس روشنی سے فیضیاب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے دلوں کے اندھیرے دور نہیں کر سکتے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی آیات کے لیے کھول دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے. وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کرتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ہر چیز ان کے پاس، ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تہیا کیے بیٹھے ہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. ولیکن اکثرهم یجہلون، اور ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے بتانے میں کمی نہیں ہے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ مان کر نہیں دیں گے. اللہ کو جاننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نشانیوں کی کمی نہیں ہے. بتائیے، کیا مردوں کا کلام کرنا نشانی ہے اور کیا زندوں کا کلام کرنا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ مردے کا زندہ ہو جانا یہ نشانی ہے، اور زندہ کا مردہ ہو جانا نشانی نہیں ہے، جو کہ ہمارے سامنے ہم خود دیکھتے ہیں، ان کا نظارہ کرتے ہیں. اندھوں کا بینا ہونا یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، تو کیا آنکھوں والوں کا دیکھنا نشانی نہیں ہے؟ ڈی این اے کی اتنی سی چپ میں سارے کیریکٹرسٹکس کیسے قید کر دیے؟ کیا یہ آسمان کی وسعتیں نشانی نہیں ہے؟ سیب کے درخت پر انگور لگنا اللہ کی نشانی ہے، تو کیا انگور کی بیل پہ انگور لگنا نشانی نہیں ہے؟ کیا اس زمین کے گرد اوزون لیئر اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ ہوا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ پانی اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ اسپیس اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا آسمان پر جو ملینز آف اسٹارز ہیں، کیا ان کی چمک دمک، ان کی زینت نشانی نہیں ہے؟ اس کائنات کی نشانیاں چیخ چیخ کر اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں، مگر سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، بصیرت والے دل چاہیے. قرآن کی 6666 آیات انسان کو اس کے خالق کی پہچان کروا رہی ہیں، مگر جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن چکا ہے وہ نہیں پلٹے گا. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. اللہ ہمیں
कभी भी उन लोगों में शामिल ना करे, बल्कि कायनात की ये निशानियाँ और कुरान की ये निशानियाँ हमारे ईमान को और बढ़ा दें। वकज़ालिक जअलना, और हमने इसी तरह बनाया, लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन, हर नबी के लिए दुश्मन बनाया शयातीन को, शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, इंसानों के शैतान और जिन्नों के शैतान। ये सब अंबिया के दुश्मन होते हैं। यूही बादहुम इला बाद, और वो कुछ बातें वही करते हैं एक दूसरे की तरफ। ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौला गुरूरा, ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल हैं, खूबसूरत शुगर कोटेड बातें हैं। सोने की, जिस तरह सोने के को लपेट के पीतल पे उसको गोल्ड प्लेटेड करते हैं, उस तरह ये बातें करते हैं। तो अगर तेरा रब चाहे तो ये ऐसा ना करते, बस छोड़ इन्हें। फजर हूँ, इनको छोड़िए, वहुम यफ्तरून, जो वो झूठ गढ़ते हैं। जिस तरह जिन और इंस के शयातीन आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, अल्लाह ताला इत्मीनान दिला रहे हैं, बल्कि इस तरह हमने जो आपसे पहले भी अंबिया आए हैं, वो भी जिन और इंस के, जिन और इंस उनको अपना, यानी जो शयातीन हैं, इंसानों के शयातीन और जिनों के शयातीन, उन्होंने अंबिया को अपना दुश्मन बनाए रखा और उसके बाद सॉलिहीन को तकलीफ देते रहे। इस वक्त के हालात में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए जो सबसे तकलीफ दे बात उन्हें महसूस होती थी कि आखिरी नबी हैं, कुरान करीम जैसे मौजज़ाना कलाम के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि चंद लोगों के सिवा कोई सुनता ही नहीं है। जिन शैतान और जिन इंसान, ये आपस में मिल के काम करते हैं, क्योंकि दोनों का मकसद एक है। जिन और शयातीन इंसानी बस्ती में एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ रहते हैं, और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर इनसे वास्ता पड़ता रहता है। वो हमसे इतने करीब हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के साथ वो हमारे अंदर आबाद हैं, हमारे नफ्स पे सवार हैं, हमारे दिमागों में, ख्यालात में रचे बसे हैं, हमारे खानों में शरीक हैं, मामलात में दखील हैं, दखल अंदाज होते हैं मामलों में। जहाँ जहाँ भी इंसानों की बस्ती है, वहाँ वहाँ ये आबाद हैं। यानी इंसान शयातीन तो हैं ही हैं, ये जिन शयातीन भी साथ साथ हैं। तो मस्जिद से लेके बाजार तक इंसानों के पीछे पीछे साथ साथ। सूरह आराफ की आयत है ना, इन्नहु यराकुम, वो तुमको देखते हैं, वो और उसके साथी तुमको देखते हैं ऐसी जगह से जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। वो तुम्हें टारगेट पे रखे हुए हैं, क्योंकि अंबिया के बाद अंबिया की उम्मत टारगेट पर है, मोमिनीन टारगेट पर हैं, सॉलिहीन टारगेट पर हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे कोई, जब जब कोई किसी का निशाना लेता है और उसको देख रहा होता है, और एक एक लेंस सा बना हुआ आ रहा होता है और उसमें एक प्लस का निशान होता है, उस तरह करके ये फोकस किए हुए होते हैं मोमिनों के दिल को, कि अब इस पे इस तरह हमला करना चाहिए, ये वाली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये तरीका लेके आना चाहिए। अल्लाह ने इन शयातीन जिनों को आग की लिपट से पैदा किया। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिनों को इंसान से 2000 साल पहले पैदा किया। इब्ने अब्बास ने कहा कि जिन्नात जमीन के बाशिंदे थे, फरिश्ते आसमानों के बाशिंदे थे, तो जिन्नात जमीन के बाशिंदे थे। और इब्लीस भी जमीन पे रहता था, और उसकी इबादत के बायस उसको आसमान पे फरिश्तों के साथ जगह दी गई। जिनों की किस्में हैं, 3 किस्में हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिब्रानी, हाकिम और बहकी की ये हदीस है, सही सनद के साथ बयान हुई है, कि जिन 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है,
ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی وہ مکلف بھی ہیں اپنے اعمال کے۔ پھر مسند احمد اور ابو داود میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ کتے اور گدھے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ شیطان، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، اس کا تعلق انہی جنوں کی دنیا سے ہے۔ اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، اللہ کی عبادت کر کے جنت میں داخل ہوا، اور پھر جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تکبر، گھمنڈ اور حسد سے اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی، چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہیں سے اس کی انبیاء سے دشمنی کا آغاز ہوا اور ابھی تک سربستہ ہے، بالکل الرٹ ہے۔ شیاطین کا کیا طریقہ ہے؟ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت، خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یعنی جیسی مغرب کی اذان ہو جائے تو بچوں کو اندر رکھیں، یعنی کچھ ٹائم تک بچوں کو گھر کے اندر رکھیں، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تو تب اگر نکلنا ہو تو نکلیں۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ پھر اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں اذان سننے کی طاقت نہیں ہوتی، یہ برداشت نہیں کر سکتے اذان کو، اور رمضان میں یہ تمام شیاطین جو ہیں وہ چین کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آئیڈینٹیفیکیشنز بتائیں شیاطین کی۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، چیک کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے تو نہیں کھاتا۔ اور جب بچے شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں کھانا تو انہیں نہیں پتا ہوتا، تو انہیں بھی ٹوکنا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ لیفٹی ہے، وہ لیفٹی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا حکم دیا ہے، وہ اور کام بے شک لیفٹ ہینڈ سے کرے مگر کھانا کھانے میں وہ رائٹ ہینڈ کو یوز کرے۔ تو صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائے، اور جب پیے تو رائٹ ہینڈ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے، یعنی جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کانشیس ہو کے اللہ کا نام لیجئے، تو شیاطین گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے۔ تو اگر انسان نہیں لیتا تو یہ شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کھانا اور رات گزارنے دونوں کی جگہ مل گئی۔ یہ روایت مسلم سے لی ہے۔ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جب بندہ اسلام کا سختی سے پابند ہو جائے، ایمان اس کی رگوں پے میں دوڑنے لگے، اللہ کا ذکر، اس کا دل اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور وہ اللہ کی حدود میں رہنے لگے، تو شیطان بھی اس سے خوف کھاتا ہے، بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اے عمر، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے، اور یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ایمان پہ جمع ہوا ہوگا، شیطان ان سے ڈرتے ہیں۔ جس دروازے کو
بسم اللہ کہہ کے بند کیا گیا ہو، اس کو یہ شیاطین جنات نہیں کھول سکتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کے بند کرو، اور اپنے برتن اللہ کا نام لے کے ڈھانپ دو، اور چراغوں کو بجھا دو۔ شیطان کی دشمنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی بدولت اس کو لعنت، پھٹکار اور جنت سے بے دخلی کا داغ اٹھانا پڑا، اس لیے وہ ضرور آدم علیہ السلام کی اولاد سے اس کا انتقام لے گا۔ تو وہ اپنے پورے ایفرٹس کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بدی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اور یہاں تذکرہ کیا گیا زخرف القول غرورا، باتوں کو اس طرح لپیٹ کے مزین کر کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 63 ہے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یعنی یہی ہوتا آیا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے، اور یہ بہت خطرناک حربہ ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی چیز غلط طریقے سے سجا کے مزین کر کے پیش کر دی جاتی ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، تو پھر جم جاتا ہے اس کے اوپر، پوری قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ۔ ان کا کام کیا ہے ان شیاطین کا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِي، وہ راہ راست سے روکتے ہیں، سیدھی راہ پہ جانے سے روکتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایسی سوچ دیتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی جن لوگوں کو یہ روکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں ایسے ہی کرنا چاہیے، یہی بالکل صحیح طریقہ ہے۔ شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے اور باطل کو سجا کے پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن حرام چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان کا خوبصورت سا نام رکھ دیتا ہے، تاکہ انسان مغالطے میں پڑ جائے اور حقیقت چھپی ہوئی ہو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کیا کہا تھا؟ شجر ممنوعہ کا کیا نام رکھا تھا اس نے؟ شجر خلد۔ قل یا آدم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کہا تھا اے آدم علیہ السلام، میں بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ تو چھپا کے پیش کیا۔ اس پہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بہت سارے بہت انٹرسٹنگ حقائق اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن ابھی اس کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر کچھ کھانے پینے سے متعلق آیات آ رہی ہیں، اور شیطان سے بچنا ہے تو کھانے کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، اور بلا شبہ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ تو جس ذبیح پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر کسی ذبیح پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو اکثر فقہا کے نزدیک وہ حرام ہے۔ مگر اگر ایسا ہو کہ مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا میں جو چیز ہوئی ہے، نسیان میں، بھول میں جو چیز ہوئی ہے، تو اس کو معاف رکھا ہے۔ آیت 118 سے 121 تک اس حکم پر بہت زور دیا، لا تاکلوا مما یذکر اسم اللہ، کہ کسی جانور کے ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ اس قدر ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا کہ اس کے بغیر اس کا کھانا ہی حرام ہے؟ تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو مفسرین نے غور و فکر کیا ہے
اس سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ہر جاندار کی جان ہماری جان کی طرح قابل احترام ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی سے کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ کسی بھی جانور کی جان لینا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو اس جاندار کا خالق ہے، اگر وہ اجازت دے دے تب تو اس کی جان لینا جائز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی جان لیتے ہوئے اللہ کا نام لینا یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی جان نہیں لے رہے، بلکہ جو اس کا خالق ہے اس کا نام لے کر اس کی جان لے رہے ہیں۔ اور پھر نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ریئلائز کیا جائے، اس بات کا احساس کیا جائے۔ تو اس کو ذبح کرتے وقت جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کا احسان دل میں آتا ہے، انسان اعتراف کرتا ہے۔ تو اللہ کے احسانات کا اعتراف اس طرح سے کیا جاتا ہے اس کا نام لے کے۔ اور پھر شرک کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ کا نام لینے سے۔ جب کسی ذبیح پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر شرک کا راستہ نہیں رہتا۔ جانوروں کی جانوں پر اللہ کے نام کا قفل لگا دیا ہے اللہ نے، اس کو اللہ کے نام کی چابی سے کھولا، یعنی اور کسی چابی سے نہیں کھولا جا سکتا، صرف اللہ کے نام کی چابی سے وہ کھلتا ہے۔ اگر اس کنجی کے بغیر کسی اور کنجی سے اس کو کھولنے کی یا توڑنے کی کوشش کی تو یہ کام بھی حرام ہوگا اور وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ پھر کچھ ذکر آ رہا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت دیتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جب ہدایت دیتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، نہایت گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کسی کو گمراہی کے اوپر لانا۔ انسان خود گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طلب کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر جانے دیتے ہیں، اور اس کے سینے کو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، جیسے وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ صحیح بات کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اسے حق کے قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اللہ کے احکام کو فالو کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور جب اس کی سرکشی کے باعث اللہ اسے ہدایت نہیں دینا چاہتا تو اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، نہایت گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ بلندی کی طرف مشکل سے چڑھ رہا ہے، یعنی جیسے کوئی شخص پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے تو اس کو قرآن کی محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں محرومی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو اللہ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے، ڈرامے، فلمیں، گانے، گناہ کی باتیں اسے بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں۔ اس علامت کو دیکھا جائے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، یعنی ہمیں اپنے دل و دماغ کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پرسیپشنز کس طرف ہیں، کیا مجھے نیکی اچھی لگتی ہے یا برائی اچھی لگتی ہے،
क्या मैं नेक लोगों की सोहबत पसंद करती हूँ या बुरे लोगों की? क्या कुरान की तिलावत में मेरा दिल लगता है या अफसाने पढ़ने और ड्रामे देखने में मेरा दिल लगता है? तो खुद फैसला हमारे सामने आ जाएगा। फिर आयत आ रही है, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स, और उन्होंने अल्लाह के लिए उन चीज़ों में से जो इसने खेती और चौपायों से पैदा की हैं एक हिस्सा मुकर्रर किया, और उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के लिए है इनके ख्याल के मुताबिक, और ये हमारे शरीकों के लिए है। अब ये क्या बात बताई जा रही है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम अरबों की जहालत को मालूम करना चाहो तो सूरह अल अनाम की आयत 130 से लेके 140 तक पढ़ लो। बुखारी की ये हदीस है, 3524 इसका नंबर है। तो इनमें इनमें से पहली जहालत ये थी कि अपनी खेती और चौपायों में से एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह ताला के लिए, यानी अल्लाह ताला के लिए एक हिस्सा रखा, और एक हिस्सा अपने दाताओं, बुतों और काहिनों के लिए। अगर किसी वजह से बुतों और काहिनों का हिस्सा कम पड़ जाता तो ये अल्लाह ताला के हिस्से में से लेकर उसमें डाल लेते, और कहते अल्लाह तो गनी है, इसको ज्यादा माल की क्या जरूरत है। और अगर अल्लाह का हिस्सा कम पड़ जाता तो इसमें बुतों के हिस्से में से कुछ नहीं डालते। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने हिस्सेदारों की निस्बत अपना हिस्सा लेने से बेनियाज हूँ, यानी जिसने ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं इस अमल और साहिब अमल दोनों को छोड़ देता हूँ। ऐसा होता है ना, हम शायद ये जो हिस्सों वाली बात है हम इसको तो शायद इतनी अच्छी तरह ना समझ सकें, लेकिन अपनी जिंदगियों को तो देख सकते हैं कि जो अल्लाह का हिस्सा है उसको अलग करके नहीं रखते। हम लोगों को नाराज नहीं कर सकते, और लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर सकते हैं। ऐसे काम कर सकते हैं कि नहीं, फलां नाराज हो जाएंगी, फलां खानदान वाली नाराज हो जाएंगी अगर हम शादी में जो है वो ये फलां फलां चीजें अल्लाह की नाफरमानी की नहीं करेंगे, तो अब उनके लिए ये करनी पड़ेंगी। अल्लाह को नाराज कर देंगे, घर के नौकरों तक को नाराज करना नहीं चाहते लेकिन अल्लाह को नाराज कर देंगे। तो क्या कहते हैं, दुनिया के काम अभी जो जरूरी है, अभी ये फलां फलां काम तो इतना इंपॉर्टेंट है, अभी ये कर लूं, कोई बात नहीं, नमाज कजा कर लो, बाद में पढ़ लेंगे। तो अगर देखिए, अगर हमारे घर पे कोई तकरीब है, कोई गेट टुगेदर है, तो क्या करते हैं, इतना काम होता है, इतना काम होता है, तो नमाज छोटी कर देते हैं। यानी नमाज को छोटा कर दिया, अल्लाह के हिस्से को छोटा कर दिया। और फिर जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का हिस्सा है ना, पूरे का पूरा अल्लाह को देना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं तो दुनिया ही दुनिया याद आएगी, और जब दुनिया में अल्लाह को नहीं याद करेंगे, अल्लाह के हिस्से में भी वो हिस्सा भी दुनिया ही को दे देंगे। कितना दुनिया की महफिलों में, शादी ब्याह में, बाजारों में कितना अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला तो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जमीन से पैदा होने वाली हर खेती, फल, सब्जी और दरख्त का जिक्र फरमाकर हुक्म दिया है, कुलू मिन समरिही, खाओ इसमें से जब वो फल लाएं, इज़ा समरा, जब वो फल लाएं, व आतू हक्कहू यौमा हसादिही, और जिस दिन तुम उसे काटोगे उस दिन उसका हक अदा करो, यानी कटाई के दिन उसका हक अदा करो। और वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, बेजा खर्च ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो जब अल्लाह की जमीन से, अल्लाह की पैदा की हुई हर खेती से फायदा उठाते हैं, उसके फल खाते हैं, तोड़ते हैं फल, सब्जियां, जो फसलें हैं, तो हुक्म दिया जा रहा है कि जब कटाई करो उसी दिन उसका हक अदा करो।
اس لیے زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کا حق نکالنا فرض کے درجے میں ہے۔ اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے، اور ولا تسرفو منع کیا جا رہا ہے ناجائز جگہ خرچ کرنے سے، اعتدال سے بڑھ کے نہیں خرچ کرنا۔ اسی طرح کھانے میں زیادتی بھی منع ہے، رزق کو ضائع کرنا۔ اللہ نے رزق دیا، ہر پتا، ہر پھل، ہر پھول اللہ کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے نا۔ اور فصل کٹی تو کیا کرنے لگے؟ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ فیسٹیولز کرنے لگے، خوشیاں منانے کا طریقہ۔ تو اور پھر اس میں شرک کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اس میں ضیاع کرتے ہیں۔ ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، ان کو پالا، اللہ نے ان کو رزق دیا، نعمتیں عطا کی، والدین نے محنت کی تھی، اور بچے کامیاب ہو گئے، اچھا رزلٹ آیا تو جشن بنایا، اتنی بڑی پارٹی کی۔ اس میں کیا ہے؟ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے، اور اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہیں، صدقات نہیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہے، اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو دیں، اور جب وہ بندوں کو نہیں دیتے تو اللہ ان سے بھی چھین لیتا ہے ان کی نعمتیں۔ اور یہ بھی حدیث آتی ہے، حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تمہیں کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان تک رزق پہنچانا ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں ان کا حصہ ان کو دینا ہے، ورنہ ہمارا مال ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ یہ امتحان ہے ایک۔ پھر امہات شریعہ کی آیت آ رہی ہے، قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کے ظاہری اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی جان کا قتل نہ کرو جس کا کہ قتل حرام کیا ہے۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، لعلکم تعقلون۔ اللہ کے حرام کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ جو حکم تاکید کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے، یہ اس آیت میں 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ حرام ٹھہرائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ عبادات میں، اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی، بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس معاملے میں اللہ بغور ہمارا معائنہ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ فقر اور افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، بے حیائی کے کام کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، شہادت یا فیصلے میں بے انصافی کرنا، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا، اور اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر کہ آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ پھر زندگی کے محور کی بات کی جا رہی ہے، زندگی کے فوکس کی بات کی جا رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے،
آپ ان کو پڑھ کے سنا دیجئے۔ اِنَّ صلاتی و نسکی، اِنَّ صلاتی اور میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، میرا جینا، میرے جینے کا طریقہ، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، انسان کی زندگی کے مقصد کو، اس کے فوکس کو واضح کر رہی ہے۔ کس محور کے گرد مجھے گھومنا ہے، میری ہر چیز کس کے لیے ہوگی؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اس آیت کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لے اور سمجھ کے پڑھے۔ صلاتی میں نماز بھی آ گئی، عبادات کے سارے طریقے آ گئے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ نسوکی میں قربانی آ گئی، اپنی ہر قربانی جو ہم بقرعید پر کرتے ہیں وہ قربانی بھی، اور اپنے وقت کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قربانی، سب کی سب اللہ کے لیے خالص ہو۔ مفادات کی قربانی ہو صرف اللہ کے لیے ہو، نیند کی قربانی ہو تو اللہ کے لیے ہو، خواہشات کی قربانی اللہ کے لیے ہو۔ وہ ماہیا یا میری پوری زندگی کا طریقہ سنت کا طریقہ ہو، میرے دن اور رات، میری خوشیاں، میرے 24 آورز، میری خوشی منانے کے طریقے، سب کے سب اللہ کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ مماتی اور مجھے کلمے پہ موت مل جائے، میرے مرنے کی رسومات وہ ہوں جو سنت کے مطابق ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کوئی مانے نہ مانے اس بات کو، دنیا کے لوگ جس طریقے پہ اپنی زندگی گزارتے رہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی اگر نہ مانیں، لیکن انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے عمل کرنے والی ہوں، میں سب سے پہلے، سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی فرما بردار ہوں۔ تو جب انسان چلنا شروع کرتا ہے تو اور لوگ بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ میری نماز کس کے لیے ہے، اور نماز میں مجھے سب سے کٹ کے صرف اور صرف اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے، وہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور میری انرجی کہاں لگتی ہے، میرے ایفرٹس کہاں لگتے ہیں، اس پر ہمیں دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ اور ماہیا، کیا میری زندگی میں صبغت اللہ نظر آتا ہے؟ کیا میری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے؟ کیا میری ہر چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے میری چیز ایسی ہے؟ ہر چیز کس سے ریلیٹڈ ہے، کس کو میں فالو کرتی ہوں؟ اور مماتی، کیا میں موت کی تیاری کرنے والی ہوں، موت کو یاد کرنے والی ہوں، موت کے لیے دعا کرنے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پہ موت دے؟ کیا شہادت کے لیے تیار رہنے والی ہوں؟ تو کیا میری ہر چیز سے اللہ کی رضا جھلکتی ہے؟ یہ اس چیز کو واضح کرے گا کہ ہمارا فوکس زندگی میں کہاں ہے۔ سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، اس کے معنی ہے اونچی جگہ، بلندی۔ 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور جس کے پلڑے بھاری نہیں ہوئے، ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، ظالم تھے۔
اللہ کی آیات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے تھے، ان کو اپنا امام نہیں بناتے تھے، ان کو فالو نہیں کرتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، تو حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہیں ہوگی، وزن صرف حق کا ہوگا، حق کے پلڑے بھاری ٹھہریں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فیصلہ جو بھی اللہ تعالیٰ کریں گے وزن کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ باطل کی پوری زندگی، خواہ کتنی لمبی زندگی ہے، کتنے ہی شاندار کارنامے تھے، لیکن اس ترازو میں بے وزن قرار پائیں گے۔ اس دن ایمان اور نیک اعمال کا وزن تو ہوگا، کفر کا کوئی وزن نہیں ہوگا، برائیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، گناہوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اعمال کو مجسم شکل میں بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے وزن ہوں گے، اس طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے اعمال کو جسم دے دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے۔ قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، نیکیاں خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گی، اور وہ ان کے ساتھی بنیں گے، اور برے اعمال سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے۔ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض بہت موٹے لوگ آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس کی شہادت میں آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَلَا نَقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں بظاہر کتنی ہی پتلی ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں تو لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے کاموں میں مصروف تھے، تو اللہ کے نبی نے بتایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے میزان عدل پر ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ دین کے کاموں میں لگی رہتی تھیں، اسلام کو پھیلانے میں لگی رہتی تھیں، قرآن کے ساتھ اٹیچ رہتے تھے، تو ہر چیز وزنی ہو جاتی ہے نیکیوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو نہایت محبوب ہیں، اور ہم جانتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا پلڑا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے باقی آدھا بھی پورا ہو جاتا ہے، یعنی لبالب بھر جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی کیا ہوگا؟ ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل پر حسن اخلاق، یعنی جو اخلاق سے پیش آتے ہیں، جس رویے سے ہم دوسروں سے پیش آتے ہیں، اس کے برابر کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے، اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ایک تو حسن خلق یعنی اخلاق، اور دوسرے زیادہ خاموش رہنا، یعنی جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے، تو بلا ضرورت کلام نہیں کرنا، ہر وقت بولتے نہیں رہنا، اور جب یہ زبان بولے تو اللہ کا نام لے، خیر کی باتیں بولنے والی، اور بری باتیں بولنے والی نہ ہو۔ پھر امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے
تو وہاں کوئی شخص تھا جو کہ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ رو رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن تو ہوگا، مگر آخرت کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا. اللہ تعالی ہمارے ان حقیر سے آنسوؤں کو کتنا قیمتی بنا دیتے ہیں، جو اس کی راہ میں بہتے ہیں، جو اس کی محبت میں بہتے ہیں، جو اس کے خوف سے بہتے ہیں. اور ویسے انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے، کوئی قدر کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ ایک ایک آنسو کو چن کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پائے گا، کہے گا کچھ نیک اعمال ہی نہیں ہے میرے اعمال نامے میں. وہ بہت گھبرائے گا. پھر اچانک ایک بادل اس کی طرف اٹھ کر آئے گا اور اس کے نیک اعمال کا پلڑے میں وہ بادل آ جائے گا. تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ان نیک اعمال کا پھل ہے جو تم دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام سکھایا کرتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، تم مسائل بتاتے تھے، سکھاتے تھے. یہ تمہاری وہ تعلیم ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا تمہارے بعد بھی. جس جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں بھی تمہارا حصہ لگا دیا گیا ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان تک قریبی لوگ ہی جاتے ہیں، تو قبرستان تک جانا یعنی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور پھر اس کو میت کو دفنانے کے لیے جانا، یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے. اور اس کی میزان عمل میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 قیرات رکھ دی جائیں گے، یعنی جو وہ جنازے کے ساتھ گیا تھا تو اس کے لیے اس کے میزان عمل میں 2 قیرات ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، اور 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یعنی وہ 2 قرات صرف ایک دفعہ قبرستان جانا میت کو دفنانے کے لیے خیر خواہی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر وزن رکھ دیا جائے گا. 2 قرات اس کے برابر ہوتے ہیں نا. اور پھر طبرانی سے حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورے کرنے کا نیک عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اجر و ثواب دے دیا. اپنی اولاد ہے، اپنے گھر والے ہیں، انسان خرچ کرتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر دے دیا، اور سب سے پہلے وہی عمل رکھا جائے گا. پھر معتبر احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالح اس کے لیے سواری بنیں گے اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لادے جائیں گے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میدان حشر میں 2 گہرے بادلوں کی شکل میں آئے گی. ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم کر چکے ہیں ابھی شروع میں. تو وہ لوگوں کے سر پر آ کر سایہ کر دے گی، یعنی جو ان کو پڑھا کرتے تھے ان کے لیے جھگڑیں گی اور ان کے سروں پہ سایہ کریں گی. تو جہاں تک ایمان اور عمل کے وزن دار ہونے کا تعلق ہے، اس میں کلمہ طیبہ کے بھاری وزن کا بھی تذکرہ ہے کہ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا اور جو میزان ہے وہ بالکل نیچے چلا جائے گا، جھک جائے گا. پھر واقعہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سنایا جا رہا ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ
سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے حکم کی تعمیل پورے شعور کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ غلطی سے کبھی کوئی بات انسان کہہ دیتا ہے، اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا اور بعد میں ریئلائز ہوتا ہے، لیکن اس نے شعور کے ساتھ انکار کیا تھا اور اس پر اس کو ندامت بھی نہیں ہوئی، اور ندامت تو کیا ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر اس بات پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ یعنی ایک تو اللہ نے حکم دیا، اس کی تعمیل میں کوتاہی کی، اور اس کے اوپر ہٹ دھرمی کا طریقہ، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی دیا تھا، لیکن اس میں ان کی کوتاہی کا نہیں تھا، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر انکار نہیں کیا اس کو ماننے سے۔ وہ ایسا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کریں، کیونکہ مومن جو ہیں وہ اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والے نہیں ہوتے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بحث کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہم نے پڑھا تھا وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بس کیا طریقہ ہوتا ہے فوراً مومن کا کہ وہ فوراً اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ تو ابلیس نے جو اس کو حکم دیا گیا تھا، اس نے جب جب اصل میں جب حضرت آدم اور حوا کو جو حکم دیا گیا تھا، ابلیس نے کیا کیا تھا، اس کے اندر شبہ پیدا کر دیا تھا، اور پھر شیطان نے بار بار انہیں کہا تھا، اپنی ہمدردی اور خیر خواہی کا یقین دلایا تھا، اللہ کی نام کی قسم کھا کھا کر ان کو یقین دلایا تھا، تو وہ اس طرح اس کی باتوں میں آ گئے، جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل سے انکار کیوں کیا، تو وہ کوئی عذر پیش کر سکتا تھا اگر شرمندہ ہوتا تو، لیکن اس نے ایسا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اسے اپنے رویے پہ کوئی شرمندگی تھی ہی نہیں۔ اس نے اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میرے اوپر حضرت آدم کو فوقیت کیوں دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کے حکم کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بس سمعنا و اطعنا، جو ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ تو صرف یہی نہیں کیا، بلکہ اللہ سے ہی سوال کرنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مطلب آگ تو بلند ہوتی ہے، حالانکہ آگ کی فطرت میں بلندی ہے اور مٹی کی فطرت میں تو پستی ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اوروں سے افضل جاننا کس کا رویہ ہے، شیطانیت کا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اعمال کو بہتر سمجھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے، ہم خود اپنے آپ کو برتر سمجھنے والے نہ ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے کسی حکم پر کوشچن نہیں کرنا، اللہ سے سوال کرنے کھڑا ہو گیا، تو ہم نے کیا سیکھنا ہے، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں ابدیت سیکھنی ہے، ہمیں فرما برداری سیکھنی ہے۔ اللہ کے کسی حکم پہ کوئی سوال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دے دیا، یا فلاں حکم کا کیا مقصد ہے، یا یہ حکم ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بس کیا طریقہ ہوتا ہے مومن کا، سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کا حکم نہ ماننا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، شیطان کے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنانا، رہتی دنیا تک کے لیے، تا قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا، ذلیل ٹھہرا۔ تو جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے آدم اور حوا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا کیا انہوں نے، عاجزی کی تصویر بن گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اس وقت تو ان کو
माफी मांगनी भी नहीं आती थी, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, इतना रोए कि हमसे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया। और अल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आ गई उनके रोने पे। अल्लाह ने उनको वो अल्फाज सिखाए जिनसे कि वो अल्लाह से किस तरह माफी मांगे। तो अल्लाह ने हमें भी वो अल्फाज सिखाए हैं कि अल्लाह से किस तरह इस्तगफार करें, किस तरह अल्लाह से माफी मांगें। जो भी जिंदगी में गुनाह हो चुके हैं उनके ऊपर इसरार ना करें, अपनी कमजोरी का, अपनी कोताही का एतराफ कर लें, माफी मांग लें अल्लाह ताला से, अल्लाह के दर पे झुक जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं। रमजान की रातें हैं, अपने सारे गुनाहों को डिलीट करा लें। अल्लाह की मग़फ़िरत जोश में है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। हम बहुत रोएं। हमें दुनिया की हर चीज पे रोना आता है, अपने गुनाहों पे रोना नहीं आता। अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए रोए, मांगे अपने लिए भी, अपने खानदान वालों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए मग़फ़िरत मांगे। और एक और बात जो हमें यहाँ से पता चलती है कि इब्लीस ने सिर्फ अपनी बरतरी का दावा नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी गुमराही का इल्जाम भी अपने रब पे लगा दिया। साफ कह दिया, बिमा अगवैतनी, आपने मुझे गुमराही में डाला, क्योंकि आपने मुझे ऐसे इम्तिहान में डाला। ब्लेम गेम करना, जैसे कहा जाए अल्लाह ने शरीयत ही इतनी मुश्किल बनाई है, अल्लाह के अहकाम ही इतने मुश्किल हैं कि उन पे अमल करना आसान नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो उसकी उस इब्लीस की रुसवाई का सबब आदम अलैहिस्सलाम बने, तो उसने तहैया कर लिया कि मैं अब जिंदगी भर इन्हें, यानी इनसे बदला कैसे लेगा, कि इनकी औलाद को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये साबित हो जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत दी थी इब्लीस के ऊपर, वो हरगिज इसके हकदार नहीं थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि ए आदम की औलाद, हमने बेशक हमने तुम पर ये लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत भी है, और तकवा का लिबास, लिबासुत तकवा ज़ालिकल खैर, वो सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। लिबास का मकसद बताया जा रहा है, सतर पोशी हो, जीनत हो, सर्दी गर्मी से भी बचाता है ये लिबास हमें। लेकिन जो लिबास सबसे बेहतर है वो है परहेजगारी का लिबास, लिबासुत तकवा, जिसमें परहेजगारी हो, यानी मर्द रेशमी लिबास ना पहने, टखनों को ना ढकें, जो मना किया गया है उसको ना करें। औरत बहुत बारीक लिबास ना पहने, तंग लिबास ना पहने कि लोगों को उसका बदन नजर आए, तो वो अपनी जीनत को छुपाए। और दिखावे के लिए ना पहना जाए, जलाने के लिए ना पहना जाए। फिर यहाँ पर वो आयत आ रही है जिसकी वजह से सूरह आराफ का नाम रखा गया, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और इसकी बुलंदियों पे कुछ मर्द होंगे, और ये क़यामत के दिन की बात की जा रही है। तो वो मर्द सबको इनकी निशानी से पहचानेंगे और वो जन्नत वालों को आवाजें देंगे कि तुम पर सलाम हो। वो इसमें दाखिल ना हुए होंगे, वहुम युतअमून, लेकिन जन्नत में जाने की उम्मीद रखते होंगे। यानी एराफ वाले अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, मगर इस चीज की लालच रखते होंगे, ख्वाहिश रखते होंगे कि इन्हें जन्नत मिल जाएगी। दूसरे ये कि एराफ वाले उन लोगों को पुकारेंगे जिनका जन्नती होना उनकी अलामात देखकर उन्होंने पहचान लिया, यानी उनकी अलामात से उनको पहचान लिया जन्नतियों को। हालांकि अभी तक हिसाब किताब में मशगूल होने की वजह से वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं। इब्ने कसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाबुल अराफ के मुतालिक सवाल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया था, तो आपने जवाब दिया था कि ये वो लोग हैं जो नाफरमानी करते हुए माँ बाप की इजाज़त के बगैर चले गए और अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। उनका शहीद होना उन्हें जहन्नम में जाने से रोक रहा है, और माँ बाप की नाफरमानी उन्हें जन्नत में जाने से रोक रही है। तो और ये भी है कि एराफ वाले जन्नतियों की तरफ तो शौक और रगबत से देखेंगे, इन्हें सलाम करेंगे, मगर जहन्नमियों की तरफ वो खुद निगाह डालना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इनकी निगाहें उनकी तरफ फेर दी जाएंगी।
ताकि उनको साफियत की कदर हो। और जब उनको अहले दोजख की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी तो वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिएगा। और एराफ के लोग दोजख की चंद बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान लेंगे और पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज तुम्हारे जत्थे काम नहीं आए। वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे वो तुम्हारे काम नहीं आए। कहेंगे क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं है जिनके बारे में तुम कस्में खा खा के कहते थे कि अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत से कुछ भी नहीं देगा। तो दोजख वाले जन्नत वालों को आवाज देंगे कि पानी या उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं कुछ हमें दो। तो उनसे कहा जाएगा कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों के लिए हराम कर रखी हैं। तो आखिरत चूंकि दारुल जजा है, इसलिए वहां वहां पहुंच जाने के बाद हर चीज से रिश्ता कट जाएगा। हर तरह की रहमतें उनसे मुंह मोड़ लेंगी। ये चीखते चिल्लाते रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इस पूरे हौलनाक मंजर को हम जब दिल की आंखों से देखते हैं, हमारे रब की बताई हुई बात बिल्कुल सच है। अगर हम इसको इमेजिन कर लें, अगर हमारे सीने में दिल है तो कांपे बगैर इंसान नहीं रहता, कपकपी तारी हो जाती है, आरज़ू पैदा होने लगती है कि काश मैं जन्नत में से, जो लोग जन्नत में हैं, मैं उस वक्त उन लोगों में हूँ। मैं जन्नत से रोके जाने वाले लोगों में भी ना हूँ और जहन्नम वालों में भी ना हूँ। तो ये जो तलब पैदा होती है, ये जो आरज़ू पैदा होती है, इसके लिए आज हम कुछ कर सकते हैं, इस पे आज हम अमल कर सकते हैं। उस सूरत हाल से निकलने के लिए आज मेहनत कर सकते हैं। आज जो मेहनत करेंगे उस दिन हमारे काम आएगी। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वाखिर दावाना वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।